السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں جہنم کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ جہنم رہنے کے لیے بہت ہی بری ٹھکانہ ہے اور اس میں بہت ہی سخت اور دردناک عذاب ہے، اور مومن لوگ جہنم سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہنم سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی جہنم سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں جہنم کے بارے میں بار بار ڈرایا گیا ہے تاکہ بندہ استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر قائم رہے اور اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا سکے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات کریمہ میں فرماتا ہے کہ جس دن حق کا انکار کرنے والوں کو چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو اس دن وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، اے کاش اگر ہم اللہ کی بات کو مانی ہوتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں فرماتا ہے اس دن، یعنی قیامت کے دن، جب نافرمانوں کو، انکار کرنے والوں کے چہرے کو جہنم کے آگ میں ڈالا گیا، اس کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، تو وہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ اگر ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانی ہوتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانی ہوتی۔ لیکن یہ خواہش اس وقت کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گی سوائے افسوس اور پچھتاوے کے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القمر میں فرمایا ہے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ جس دن وہ لوگ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا، جہنم کا لپیٹ کو چکھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن گناہگار کو، انکار کرنے والوں کو، مشرک کو منہ کے بھل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تم عذاب جہنم کا مزہ چکھتے رہو۔ محترم سامعین، بہت ہی بڑی بات ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو، انکار کرنے والوں کو، نافرمان بندوں کو ایسے ہی جہنم میں لے جا کر کے ڈالنے دے گا، بلکہ فرشتوں سے حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو، اس کو بہت ہی رسوائی کر کے، ذلت اور خوار کر کے، بہت ہی بے عزت کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسا ہی نہیں بلکہ منہ کے بل گھسیٹ کے، الٹا کر کے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے عذاب کو چکھتے رہو۔ محترم سامعین، صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو یاد کیا، اور یاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرتے ہوئے اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، یعنی تم جہنم سے بچو۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو یاد کیا، پھر اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ ہم لوگوں نے گمان کر بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھ رہے ہیں،
اس طرح سے آپ اپنے چہرے کو پیچھے ہٹاتے ہوئے پھر فرمایا کہ اے لوگو تم جہنم سے بچو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگر کھجور کا آدھا حصہ ہی صدقہ کر کے۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ بھی نہ ہو تو وہ ایک اچھا کلمہ کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے کس قدر ڈرا کرتے تھے، خود جہنم کو یاد کر کے اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جہنم کے عذاب کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ ہی اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے۔ اگر تمہارے پاس یہ بھی نہ ہو تو ایک اچھا کلمہ کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ محترم سامعین، معلوم کیا ہوا، جہنم کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا، بہت ہی دردناک ہوگا، وہ سہنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جہنم کے عذاب سے ڈرائے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بار بار جہنم سے ڈرایا تاکہ بندہ استقامت کے ساتھ صحیح راستے پر قائم رہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ محترم حضرات، آج کے اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جہنم سے ڈرانے کی وجہ یہ ہے تاکہ بندہ اس سے ڈرے اور اپنے آپ کو صحیح راستہ پر چلائے اور خود کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب گناہ گار کو، انکار کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تب وہ افسوس کرے گا، پچھتائے گا کہ اگر دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے، لیکن اس دن یہ افسوس اور یہ خواہش کوئی کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف پچھتاوا اور افسوس کے سوا۔ اسی طرح سے تیسری بات جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرنے والوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جہنم سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، اور خود ڈرتے ہوئے اپنے امت کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اگر سے کھجور کا آدھا حصہ ہی اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے۔ اگر یہ بھی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو تم ایک اچھا کلمہ کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے وہ دن آنے سے پہلے ہی اس دنیا ہی میں اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر لے تاکہ ہم اس دن عذاب جہنم سے بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔